یتیم اور مسکین کا حق فرمایا والیتامى والمساکین، یتیموں اور مساکین کے حقوق کی طرف اشارہ کیا، ان کو دو، ان کا حق ادا کرو۔ پڑوسی کا حق، والجار ذی القربى، ہاں، اور والجار الجنب، جار کے معنی پڑوسی کے اس میں دو قسمیں بیان فرمائی، ذی القربى ذی الجنب، ان دونوں قسموں کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے۔ جار ذی القربہ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہو، اور جار جنب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جار ذی القربہ، قریبی پڑوسی سے مراد وہ شخص ہے جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، اس طرح دو حق جمع ہو گئے۔ جار جنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوس میں رہتا ہے۔ بعض مفسرین نے جار ذی القربہ قریبی رشتہ دار مسلمان پڑوسی کو کہا، اور جار جنب غیر مسلم پڑوسی کو کہا، سب کا احتمال ہے یہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل مجھے ہمیشہ پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح یہ وراثت میں شریک کر دیں گے، اتنا حق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پڑوسی کو پیٹ بھر کھانا جائز نہیں اگر پڑوسی بھوکا ہو۔ والصاحب بالجنب، ہم پہلو ساتھی، جس میں رفیق سفر بھی ہے، ریل میں ہو، جہاز میں ہو، بس میں ہو، گاڑی میں ہو، آپ کے برابر بیٹھا ہوا وہ بھی داخل ہے، جو کسی عام مجلس میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔ شریعت اسلام نے جس طرح نزدیک و دور کے دائمی پڑوسیوں کے حقوق واجب فرمائے، اسی طرح اس شخص کا حق بھی بتلا دیا جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا شریک سفر ہو، ہم مجلس ہو، سب کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، یہ بتلایا۔ مثلا آپ سگریٹ پی رہے ہیں، دھواں بازو والے کے منہ پر جا رہا ہے، پان کھا رہے ہیں، سامنے والے کو اس سے کراہت محسوس ہو رہی ہے، اس کی جگہ تنگ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ ریلوے کے مسافروں کے ساتھ جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر اس پر عمل کریں، ہر شخص پر غور کریں، مجھے صرف ایک آدمی کی جگہ کا حق ہے، اس سے زائد جگہ گھیرنے کا حق نہیں۔ دوسرا، کوئی اگر قریب بیٹھا ہے تو اس ریل میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا حق ہے۔ اور وابن السبیل، راستہ چلنے والے کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ غلام باندی ملازموں کا بھی حق ہے، یہ بھی بتلا دیا۔ اگرچہ الفاظ آیات کا صریح مدلول مملوک اور غلام و باندیاں ہیں، لیکن اشتراک علت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر یہ احکام نوکروں ملازموں پر بھی حاوی ہے کہ ان کا بھی یہی حق ہے کہ مقررہ تنخواہ اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں۔ حقوق میں کوتاہی کون کرتا ہے؟ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے کو پسند نہیں کرتے جو تکبر والا ہو، اکڑنے والا ہو، دوسروں پر اپنی بڑائی جتلانے والا ہو۔ پچھلے 8 نمبر بتائے گئے ہیں حقوق ادا کرنے کے، اب آخر میں بتایا کہ اس میں کوتاہی وہی کرتے ہیں جن میں اکڑ مکڑ ہو، تکبر ہو۔ اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ شخص جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو نکالیں گے۔ اور جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے تکبر سے، اکڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اس کے بعد فرمایا الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، اپنا جو حق ادا کرنا ہے اپنے ذمے اس میں بھی بخل کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آیت یہود مدینہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ مغرور تھے، انتہائی درجے کے کنجوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے اور اس علم کو بھی چھپاتے تھے جو انہیں اپنی الہامی کتابوں سے حاصل ہوا تھا۔ ان کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت تھی اور آپ کی علامات کا ذکر تھا، لیکن یہود ان سب کا یقین کر لینے کے بعد بھی بخل سے کام لیتے تھے، نہ خود اس علم کے تقاضے پر عمل کرتے نہ دوسروں کو بتلایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں بھی بخل کرتے ہیں، ایمان و علم و ایمان کے معاملے میں بخیل ہیں، ایسے لوگ نعمت خداوندی کے ناشکرے ہیں، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کو مال و دولت کی تباہی سے ہمکنار کر۔ بد دعائیں ہیں۔ منفقین کی متکبرین کی دوسری صفت بتائی والذین ينفقون، کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خود بھی خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، البتہ لوگوں کو دکھلانے کے واسطے کچھ خرچ کرتے ہیں، اور چونکہ اللہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے اللہ کی رضا ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ شیطان کے ساتھی، ان کا انجام بہت ہی برا ہے۔